میرے عزیزو، آج کی اس مجلس میں اگرچہ بہت زیادہ میں نے مقدمہ لمبا کر دیا، مگر کچھ دیر آپ سے اور توجہ چاہوں گا۔ اس آج کی مجلس میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم اس وقت ایک عبادت انجام دے رہے ہیں، اسے عزاداری کہتے ہیں، اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان ایام کو ایام عزا کہتے ہیں۔ ایام عربی زبان کا لفظ ہے، یوم کی جمع ہے، اور عزا کا مطلب ہے صبر۔ یہ صبر کے ایام ہیں، یہ برداشت کے ایام ہیں، یہ تحمل مزاجی کے ایام ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے جو برداشت کریں؟ ایک بہت بڑا کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ سن 60 ہجری کے اندر، سن 61 ہجری کے اندر کربلا میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ ہمارے مولا کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم انہیں اپنا تیسرا امام مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ ہماری جانوں سے زیادہ ان کا ہم پر حق ہے۔ وہ ہمارے مولا کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں۔ ان کے ساتھ کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ جو جس سے متعلق ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو بھی وہی کرتا ہے۔ ہم جس امام کو اپنا امام سوم مانتے ہیں، انہیں کربلا میں بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا، تو پھر آواز بھی وہی اٹھائے گا جس کا امام ہے۔ آواز بھی حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ اٹھائے جس سے اس کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ لہذا ہمارے امام کے ساتھ ظلم ہوا، اور یہ اس ظلم کا بدلہ ہے کہ جسے عزاداری کہتے ہیں۔ تو یہ بدلہ کیسا بدلہ ہوا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں صبر کرو، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ ایام عزا ہیں، ان ایام میں صبر کرنا ہے، تو پھر بدلہ کیسا ہوا؟ بدلے کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ کون لے گا؟ اور کیا کسی نے کوئی بدلہ لیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت مختار نے بدلہ لیا، تو مختار نے بدلہ نہیں لیا تھا۔ حسین کا کوئی بدل ہی نہیں ہے جو بدلہ ہو۔ امام حسین کا کون بدل ہے جو بدلہ ہوگا؟ حضرت مختار نے بدلہ نہیں لیا۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر دوبارہ سے زندہ کیا جائے، تب بھی امام حسین کے پیر کے ناخونوں میں کنا انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کے ایک بال کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ امام حسین کے سر کے بالوں میں سے ایک بال کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بدلہ ہے، یہ شمر خولی سنان، یہ بدلہ ہے امام حسین کا۔ حضرت مختار نے بدلہ نہیں لیا، شیعوں کو حوصلہ دیا ہے۔ بدلہ تو مالک وارث لے گا، بدلہ تو خون کا وارث لیتا ہے، اور امام حسین کے خون کے وارث کو امام مہدی کہتے ہیں۔ بدلہ وہ لیں گے۔ بدلہ خون کا وارث دم لیتا ہے، ولی دم بدلہ لیتا ہے نا۔ بدلہ لیں گے امام زمانہ جب امام کے گنبد سے سرخ پرچم اتاریں گے۔ کیسا بدلہ ہوگا بھائی؟ وہ مارا کسی نے، بدلہ کسی اور سے ہوگا۔ بدلہ ہوگا مزاج سے، بدلہ ہوگا عادتوں سے، بدلہ ہوگا غفلت سے، بدلہ ہوگا خاموشی سے، بدلہ ہوگا لا تعلقی سے، بدلہ ہوگا اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے جو حسین لے کے چلے تھے۔ امام حسین کا کیا ہدف تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت الہیہ جو غدیر میں مولا علی کو دیا گیا تھا، اگر غدیر میں علی کو دی ہوئی چیز سقیفے میں چھینی نہ جاتی تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ جو غدیر میں مولا علی کو دیا گیا تھا، نبی نے غدیر کے میدان میں مولا علی کو علم تو نہیں دیا تھا، علم تو پہلے سے تھا۔ مولا علی کو شجاع تو نہیں بنایا تھا غدیر میں، سخی تو نہیں بنایا تھا۔ کیا چیز دی تھی جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ وہ تھی حکومت الہیہ۔ اس پوری کائنات پر، پوری زمین پر ایک اللہ کے ولی خاص کا تسلط، وہ سقیفے میں چھین لیا گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر غدیر بھلائی نہ گئی ہوتی تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اتنے بڑے لوگ مار دیے گئے۔ کیوں؟ اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ ہوگا حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت الہیہ کا قیام بدلہ ہے امام حسین کے خون کا۔ وہ کون بنائے گا حکومت الہیہ؟ امام مہدی، امام زمانہ۔ میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے۔
اگر کہیں یہ کوشش ہوتی ہے، کہیں یہ کوشش ہوئی ہے تو وہ کوشش ہے، وہ کوشش ہے۔ اصل حکومت تو امام زمانہ بنائیں گے اور وہ امام حسین کے خون کا بدلہ ہوگا۔ اب جب تک امام زمانہ آ کر اس پوری کائنات پر حکومت الہیہ کو قائم نہیں کرتے، اس وقت تک اس کی تیاری کو عزاداری کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ رونا، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ علم، یہ تابوت۔ کل جمعہ ہے نا، بتاؤ بھائی کل جمعہ ہے نا، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے اور عزادار تیار ہو جائے امام کا ساتھ دینے کے لیے تو سمجھے عزادار ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ عزاداری، صبر کرو، برداشت کرو، تیاری کرو۔ تیاری کسی ملک کے خلاف بغاوت کی تیاری نہیں ہے، مزاجوں کو بدلنے کی تیاری۔ جی، فورسز کا تبدیل ہونا، ملکوں کے اندر حکومتوں کا گرنا اور بننا، یہ تو ایک مدت سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جی، اور یقین رکھیے میرے بچوں جوانوں، یہ کام آپ ہی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ عالمی الہی اللہ کا نظام، اللہ کی حکومت، ولایت الہیہ، حکومت الہیہ، یہ وہی قائم کرے گا جو اللہ کا خاص نمائندہ ہوگا، اور انہیں صاحب العصر کہتے ہیں۔ ہم ان کے انتظار میں 1150 سال سے انتظار میں کوئی بات نہیں۔ جب پوچھا گیا تو جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہمارے آبا و اجداد، اور نہ جانے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، تو جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو انتظار کرنے والوں کو اصحاب امام مہدی میں شمار کیا جائے۔ مطلب تو پورا ہو گیا نا، ہدف تو پورا ہو گیا نا، وقت تو ضائع نہیں کیا، ٹائم تو ضائع نہیں ہوا۔ ہم انتظار کرنے والوں میں سے تھے۔ ہمارے زمانے میں اللہ نے مصلحت نہیں سمجھی، ہمارے زمانے میں وقت نہیں آیا، ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے۔ جب محشر میں اٹھائے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ مہدی کے اصحاب میں سے ہیں، اس لیے کہ انتظار کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اس آرزو کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں کہ کاش ہمارے زمانے میں امام آ جائیں تو ہم حضرت کا ساتھ دیں۔